بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس شرح قصیدہ بردہ شریف کا حلقہ نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس مبارک قصیدہ شریف کے کل اشعار کی تعداد 160 ہے۔ علاوہ ازیں چند اشعار ایسے بھی ہیں جو الحاقی اشعار کہلاتے ہیں، جنہیں بعد کے حضرات علماء کرام نے شامل کر دیا ہے۔ ان تمام الحاقی اشعار کو شامل کر کے قصیدہ شریف کے اشعار کی تعداد کسی ایڈیشن میں 173 اور کسی میں 168 اشعار نظر آتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جو ایڈیشن ہے، اس میں شروع میں 2 شعر ہیں جو کہ الحاقی اشعار میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا جو دوسرا شعر ہے جو درود شریف پر مشتمل ہے، وہ خود علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا الحاقی شعر ہے، جو اس قصیدے میں شروع میں شامل نہیں، بعد میں حضرت نے اس کو شامل کیا ہے۔ تاہم صدیوں سے ان کے پڑھنے کا اہتمام اہل اللہ، علماء کرام و صوفیاء اعظام میں جاری ہے، لہذا ہم بھی تبرکاً ان اشعار کو لازماً پڑھتے ہیں۔ آج کے نشست میں ہم شروع کے 2 الحاقی ابتدائی اشعار کی تشریح پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا شعر: الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، پھر درود و سلام ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی نبوت کے لیے چن لیے گئے۔ یہاں الحمد کا لفظ تعریف و ثناء اور شکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے مختلف احکام ہیں، چنانچہ کبھی یہ الحمدللہ یہ کوئی فرض ہو جاتی ہے جیسے نماز میں شوافع کے نزدیک، کبھی واجب جیسے احناف کے نزدیک، کبھی سنت جیسے خطبے کے آغاز میں یا دعا سے قبل اور کھانے پینے کے بعد، کبھی مکروہ بھی ہے جیسے گندی جگہوں پر، کبھی حرام بھی ہے جیسے حرام کھانے پینے کے بعد، اور کبھی مباح جیسے عام حالات میں۔ منشی کا لفظ باب افعال سے اسم فاعل ہے، اس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ الخلق سے مراد سارے مخلوق ہے۔ عدم مصدر ہے سمعہ سے، جس کے معنی ہیں گم کرنا، نیست کرنا۔ الصلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، تاہم کچھ خاص معنی یہاں عرض کرتے ہیں: تعظیم، دعا، ثناء کامل، رحمت خاصہ۔ چنانچہ اس الحاقی شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف صلاۃ پر اکتفا کیا ہے، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے، تو اس کے جواب میں علماء کرام کا راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر کرنا نہایت ہی افضل ہے، تاہم دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کر لینا درست اور جائز ہے۔ المختار کا معنی ہے چنیدہ اور پسندیدہ۔ القدم پرانا ہونا اور قدیم ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے لیے تمام مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی منتخب کر لیے گئے تھے۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے: مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ترجمہ ہے کہ میرے مولا، تو درود و سلام نازل فرما ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت نازل فرمانے کے معنی میں ہے، فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو استغفار اور دعائے بخشش کے معنی میں ہے، اگر مومنین کی طرف منسوب ہو تو دعائے رحمت مراد ہے، اور پرند چرند کی طرف منسوب ہو تو تسبیح مراد ہے۔ اسی طرح جب صلاۃ کے ساتھ سلام کا لفظ ملایا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی عیوب و نقائص سے سلامتی، من جانب اللہ حفاظت و نصرت، اور بندگان خدا آپ علیہ السلام کی پیروی و اتباع کریں، یہ سب مفہوم اس میں مراد ہوتا ہے۔ یہ الحاقی شعر در حقیقت درود پاک پر مشتمل ہے، اس لیے یہ نہایت بابرکت شعر ہے۔ اس کو بعض اکابر اولیاء کرام اور علماء اعظام نے قصیدہ بردہ شریف کے اسرار میں بڑا اہم سر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے کے فوائد و نتائج اگر ظاہر نہ ہوں
تو اس کی بے اثری قرار نہ دی جائے، بلکہ اپنی ہی کوتاہی اور خامی کو اس کا سبب سمجھا جائے۔ چنانچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ غزنی کے ایک بڑے عالم ہر رات یہ قصیدہ اس مقصد سے پڑھا کرتے تھے، اس ارادے سے پڑھا کرتے تھے کہ اس کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہو جائے۔ ایک طویل مدت تک پڑھنے کے باوجود جب کامیابی نہیں ہوئی تو اپنے وقت کے کسی بڑے ولی اللہ سے وہ ملے اور ان کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ شاید آپ اس قصیدہ مبارکہ کے شرائط و آداب میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ جو تھے وہ بزرگ، انہوں نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے اس کا راز معلوم کر لیا اور فرمایا، غزنوی آپ وہ درود شریف نہیں پڑھتے جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ السلام کو قصیدہ مبارکہ سناتے ہوئے پڑھا تھا، اور وہ درود شریف یہ ہے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ چنانچہ معلوم ہوا اس قصیدہ شریف میں اس درود شریف کا پڑھنا نہایت اہم سر ہے اور راز ہے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، صحیح تلفظ کا دھیان رکھیں، خوشبو لگانے کا اہتمام فرمائیں اور شعر کو اشعار کی طرح پڑھیں۔ اس طرح اس قصیدے کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بقیہ باضابطہ اشعار کی تشریح انشاءاللہ اگلے حلقے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔